فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ انوار قرآن میں 26 نمبر کلاس لے کے ہم آج پھر حاضر خدمت ہیں، اور قرآن پاک کے اندر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 اور 39، اور پھر سورہ قاف کی آیت نمبر 12 تا 14۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا وآدم وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا لہ الامثال وکلا تبرنا تتبیرا۔ اس میں آیت نمبر 38 کے اندر اصحاب الرس، یہ اصحاب رس کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا آیت نمبر سورہ قاف کی 12 تا 14 میں بات کرتے ہوئے 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ تو اصحاب رس کون ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین کرام کے 8 اقوال ہیں۔ رس کا لغت میں معنی ہے پرانا کنواں، تو اصحاب رس کے معنی یہ ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے، جو 2 آیتیں میں نے آپ کو 2 جگہ سے پیش کر دیں۔ اب اصحاب الرس کون تھے، کہاں رہتے تھے؟ تو مفسرین کرام کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا قول علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود گڑھے والوں کو ہی اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ جب بادشاہ نے ایک بچے کو سزا دی اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مسلمان ہوئے، مومن ہو گئے، تو پھر اس نے ایک گڑھا کھدوا کے تو اس کے اندر آگ جلائی اور پھر اس کے اندر لوگوں کو پھینک دیا، تو اصحاب الرس ان کو کہا جاتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تیسرا قول ابن ابی حاتم کا ہے کہ آذربائیجان کے قریب، یہ ملک ہے آذربائیجان، اس کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر قول موجود ہے۔ اور چوتھا قول حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے تھے۔ پانچواں قول ابو بکر عمر نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے تھے اور اسے اپنی کھیتیوں کو سیراب بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، تو اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم
تباہ و برباد ہو گئی۔ اور چھٹا قول محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس يدخل الجنۃ یوم القیامۃ العبد الاسود۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالے رنگ کا غلام ہوگا۔ مگر یاد رکھیے یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی بات نہیں، پہلی امتوں میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ایک کالے رنگ کا غلام ہوگا۔ کمال ہے، اس کالے رنگ کے غلام نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ ملے گا؟ تو آئیے سنتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بھی ان معاملات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا، مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی، کیونکہ یہ کب تک اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا؟ تو میرے پیارے کو پریشانی نہ ہو، جس نے میرے پیارے کی خدمت کی ہے میں اس کو پریشانی نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہے وہ 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، تو یہ 14 سال تک سوتا رہا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا کہ تو نے جو محبت پیش کرنی تھی سو کر دی اور تیری وہ محبت مقبول بھی ہو گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کالے غلام کی محبت اور وہ نبی سے جو محبت تھی اس کو قبول کیا، اس کی محنت کو قبول کیا۔ اور اسی غلام کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 پارہ نمبر 19 کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 کے تحت یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ 7واں قول، اور یہ 2 قبیلے تھے، ایک کیدما اور دوسرا یامین، ٹھیک ہے، یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ اور 8واں قول یہ ہے، مصر کے ایک عالم کہتے ہیں کہ لفظ رس اور ارس کا یہ لفظ رس جو ہے یہ ارس کا مخفف ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں، جن میں سبھی اقوال پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے بحث ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کسی قوم کا تذکرہ ہے یا پہلے کسی قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا 2 چیزیں سے کنفرم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اپنے نبی کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ محبت نبی انسان کو درجات اور دنیاوی معاملات میں بھی اوپر لے کر جاتی ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی، تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس قوم میں نبی کی توہین عام ہو جاتی ہے پھر وہ ساری قوم تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم